سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ایک تو وزیر اعظم کے دورہ چین پر بات چیت ہوئی، بڑا کامیاب وہ دورہ تھا، لیکن اس کے دوران بھی جو اہم امور زیر غور آئے تھے وہ تھے چینی شہریوں کی سیکیورٹی، اور آج کی ملاقات میں بھی چینی سفیر کو پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے، کیا اقدامات کیے جائیں گے اور کیا پلان ہے، SOPs کیا ہوں گے، ان سب پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو اسی پر ہمیں بات کرنی ہے کہ کیا سیکیورٹی کے حوالے سے چینی سفیر اور چین کے تحفظات دور ہو پائیں گے یا نہیں۔ سلمان صاحب، ہم نے دیکھا جب چین کے دورے پر گئے وزیر اعظم صاحب، تب بھی ایک مین پوائنٹ یہی تھا، سیکیورٹی کو بہت ڈسکس کیا گیا، اور اب محسن نقوی صاحب بھی آج ملے ہیں اور اسی معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ کیا اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہم نے کیے ہیں وہ تسلی بخش ہیں چینیوں کے لیے؟ مریم، جب سے سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے اس وقت سے پاکستان کے اندر چینی انجینئرز، چینی شہری وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، یہ کوئی بات رکھی چھپی نہیں، چونکہ سی پیک کا پاکستان کی معاشی خود انحصاری کے حوالے سے ایک اہم کردار ہے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر جب چین کے وزٹ پہ تھے، میں نے ان کی جتنی تقاریر وہاں پہ دیکھی، وہاں پر وہ ان کو یقین دہانی کرواتے نظر آ رہے تھے کہ ہم چینی انجینئرز اور شہریوں کی پاکستان کے اندر اس سیکورٹی کے حوالے سے ممکنہ اقدامات کریں گے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات جو سامنے آ رہی ہے، آج وزیر داخلہ جا کے ملے ہیں اور انہوں نے جا کے چینی سفیر کو ان اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔ اب جو نئی بات سامنے آئی ہے کہ چین پاکستان کے اندر معاشی حوالے سے اپنا بڑا کردار تو ادا کرنے کو تیار ہے، اور یہ بشام واقعے نے بہت ساری ان کی آنکھیں بھی کھولی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارا داسو ڈیم جہاں دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، چین یہ چاہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اپنے معاہدوں کے مطابق ہم نے اپنا عمل درآمد کرنا ہے تو ہم اپنا سیکورٹی کا بندوبست خود کریں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ چین چاہ رہا ہے کہ جو پروجیکٹس پاکستان کے اندر جن پہ چینی کام کر رہے ہیں، ہم اپنی اس سیکورٹی کا بندوبست خود کریں گے، لیکن پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی اسی ضمن میں تھی، اور انہوں نے انہیں بتایا ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو ممکنہ اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے چین کے اندر کہا تھا کہ یہ سارے معاہدے جو ہیں یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ پاکستان کے اندر سازگار فضا پیدا کرنا، اور جو چین کے لوگ پاکستان کے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی ہر حوالے سے سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کو اس بات کی اجازت دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ اجازت تو نہیں دے گا کہ چینی اپنی سیکورٹی کا بندوبست کریں۔ البتہ میں یہ ضرور بتا دوں کہ جنرل راحیل شریف تھے اس وقت جب سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے، تو پاکستان نے ایک ڈویژن فوج تعینات کرنے کی بات کی تھی۔ پاکستانی سیکورٹی اداروں نے اپنے طور پہ میکسیمم کوشش کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عرصے کے بعد چینی ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنے اصل دشمن کا پتہ نہیں لگائیں گے، اس کا کھوج نہیں لگائیں گے کہ کون کس طرح ان پروجیکٹس پہ ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ چینیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو یقین دہانیاں ہم کروا رہے ہیں اس پر ہم بھروسہ جیت سکتے ہیں چینیوں کا ایک بار پھر؟ دیکھیے، جب پرائم منسٹر گئے ہیں چین، انہوں نے اس ایشو پہ بات کی ہے، وعدہ کیا ہے، اور اسی وعدے کی امپلیمنٹیشن میں ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ نئے اقدامات پہ غور کر رہے ہیں۔ ملاقاتیں چین کے سفیر سے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے ان کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری فیکٹر ہے، اور چین اس کو کافی سیریس لیتا ہے، اگرچہ چین ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو کہ پبلکلی جھگڑے پیدا کرتا ہے وہ یا بیان بازی شروع کرے، محتاط انداز میں وہ اپنی ڈپلومیسی چلاتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم ایشو ہے، اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ چین کو خود اپنی سیکیورٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر پاکستان ہی کو اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ جو ٹیررزم ہے، ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ اس لیے اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے پاکستان کو ایمبیرس کرنے کا، اور پاکستان کی اکانومی کے جو پراسپیکٹس ہیں جو کہ سی پیک سے بنتے ہیں ان کو ختم کرنے کا، کہ اتنا سچویشن کر دی جائے کہ چائنیز یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینی چاہیے ہماری حکومت کو، اور یہ ذمہ داری ڈائریکٹلی فوج لے۔ دیکھیے، آپ نے ابھی راحیل شریف صاحب کے دور کا ذکر کیا تھا، بالکل صحیح ہے، ان کے لیے ایک سیپریٹ ریجمنٹ بھی
اپنی ریجمنٹ جو بھی تھا یونٹ تھا ایک بنایا تھا انہوں نے، ایک ڈویژن فوج، ہاں ڈویژن فوج رکھی تھی. اچھا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے علاوہ پیراملٹری فورسز بھی یہ ذمہ داری سر انجام دیتے. میرے نزدیک سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہ ریگولر آرمی کو یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے، جس کا انہوں نے پہلے کمٹمنٹ دی تھی، لیکن پھر حکومت نے اس کو تھوڑا سا ڈیزولو کر دیا تھا، یعنی کم کر دیا. آپ نے ایک تجویز دیا، یہ بھی غور طلب ہے. رسول بخش رئیس صاحب، اس وقت حکومت کی اولین ترجیح ہونی کیا چاہیے؟ چینیوں کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات تو ہم کر رہے ہیں، دشمن کی پہچان اور اس کا سر کچلنا بھی تو ضروری ہے. دیکھیں دشمن کی پہچان تو ہمیں موجود ہے، ہمارے ادارے کر رہے ہیں، اور بشام کے جو ذمہ دار تھے واقعہ کے وہ گرفتار ہیں. لیکن ایشو وہ افغانستان ہے کہ وہاں سے وہ گاڑی تیار کی گئی، بارود آیا، اور ہمارے جو یہ سمگلنگ کے روٹس ہیں جہاں پہ ہر قسم کی تجارت ہوتی ہے غیر قانونی، اور جس طرح سے چیک پوسٹس ہیں کہ آپ ہر جگہ کے اوپر پیسہ دیں اور آگے نکل جائیں، تو اس طرح سے گاڑی چلتی چلتی چمن سے چلی کوئٹہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کے بشام پہنچی، تو کسی نے اس کا کھوج نہیں لگایا. تو یہ جو سویلین ادارے ہیں ان کی تو بالکل ان سے تو بات چیت کرنی چاہیے کہ آپ کے کیا ہوا، ان کی انکوائری کرنی چاہیے. ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ چین کی قیادت کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم بھی سی پیک کے رد عمل کے طور پر بہت بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے فوجیوں اور ہمارے تنصیبات کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہماری چین کے ساتھ قربت کے حوالے سے بھی ہیں. اگر ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور کئی گنا دے چکے ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں، تو انہیں بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایسے تقاضے نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے بس کی بات نہ ہوں. کہ ہم اگر چین کی افواج کو اور پولیس کو اور انٹیلیجنس کو یہاں پاکستان میں لے کے آ جائیں تو دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ ہماری وہ استعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم لازوال قربانیاں دے چکے ہیں، انہیں بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. صافی صاحب، پاک چین دوستی، ہمارے اقدامات، ان کی سیکیورٹی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کو کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے؟ دیکھیں حکومت کا تو فرض یہی ہے کہ اگر حکومت نے ترقی کرنی ہے اور چین جیسے دوستوں کو اعتماد دلانا ہے تو ان کے جو جائز مطالبات ہے اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے، چین نے کبھی بھی پاکستان کو یہ ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ چینی آ کے کرے، کیونکہ چین یہ بہتر ہم سے جانتے ہیں کہ بلیک واٹر کے بعد یہ قوانین موجود ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی پاکستان میں آ کے سیکیورٹی کے فرائض انجام نہیں دے سکتے. اس کے لیے پارلیمنٹ کی ایک بڑی قانون سازی کی ضرورت ہے اور چین کو اس بات کا علم ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چین کو سب سے زیادہ کنسرن اور پاکستان سے سب سے بڑا مطالبہ اس وقت سیکیورٹی کے حوالے ہی سے ہے. وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے قرضے رول بیک کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اپنی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں بہت سنجیدہ ہے. اب جو شہباز شریف صاحب 5 دن گزار کے آئے، اس دوران بھی سیکیورٹی کا مسئلہ سر فہرست رہا، اور اب جو جولائی کے آغاز میں استانہ میں SCO کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. تو جب تک ہمارے ہاں سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کل وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی بے معنی ہوگی، اور جو ہم GCC کنٹریز اور باقی ممالک کی بات کر رہے تو کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ تو کیا آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا.